والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن پاک میں دیکھیں تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جد الانبیاء ہیں۔ جد الانبیاء مطلب نبیوں کے باپ ہیں، اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور سارے انبیاء میں ہمارے آقا مولا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جن کا مقام ہے، جو سب سے حضور علیہ السلام کے بعد افضل نبیوں میں ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ جد الانبیاء ہیں اور نبیوں کے آپ باپ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، اور حضرت بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دیگر انبیاء جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہیں وہ سلسلہ نبوت چلتا ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اور دیگر جو ان کے شہزادے ہیں۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے سارا جو ہے وہ باقی نبوت کا سلسلہ چلتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اور کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، صرف ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آخری نبی پیدا ہوئے ہیں اور سارے نبیوں کے سردار پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے باقی سارے نبی جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، وہ بھی جو نبی آخر الزماں ہیں، اور وہ بھی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مقام حاصل ہے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ بلکہ مفتی احمد جاں خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر نعیمی میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے 80,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ! دیکھیں، کسی کے دو بیٹے پروفیسر ہوں، کسی بڑی پوسٹ پر وہ ڈیوٹی کرتے ہوں، تو بندہ پھولے نہیں سنبھالتا، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں پوسٹ پر ہے، فلاں عہدے پر ہے۔ تو جس کے 80,000 نبی جس کی اولاد سے ہوں تو اس کا کتنا مقام ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ مقام حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت طارق یا طارق، خے کے ساتھ اور تے کے ساتھ ہے، یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ اور قرآن پاک میں جو آذر آیا ہے وہ آپ کے والد گرامی نہیں، وہ آپ کے چچا کا نام ہے۔ وہ بت پرست تھا، اور حضرت طارق علیہ السلام جو ہیں وہ توحید پرست تھے، توحید کو ماننے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کے شواہد دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جتنے آباء و اجداد ہیں، کسی نے بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کوئی بھی بت پرست مشرک نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جو ہے جتنی بھی آپ کی مائیں ہیں اور جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں علیہ السلام، سارے ہی پاک ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے، اور حضور کا نور جو ہے وہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں وہ حضرت طارق ہیں۔ اور قرآن میں اب کا لفظ آیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزر، تو اب جو ہے وہ قرآن پاک میں چچا پر دوسری جگہ پر بولا گیا ہے۔ تو جو حقیقی باپ کے لیے، والد کے لیے بولا جاتا ہے وہ والد کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو اگر آپ کے والد بت پرست یا مشرک ہوتے معاذ اللہ، تو یہ دعا جو ہے کیونکہ قرآن پاک میں مشرک کے لیے دعا کرنا منع کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بنا دی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگی ہوئی ہے، اور اپنے والدین کے لیے انہوں نے مانگی ہے۔
تو والدین کے لیے ان کی دعا مانگنا اللہ کا قرآن میں ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ سرکار نے اس دعا کو نماز میں رکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ آذر نہیں ہے، وہ طارق ہیں۔ اگر آذر آپ کا والد ہوتا تو پھر والد کا لفظ آتا، اور اب کا لفظ عربی میں چچا پر بولا جاتا ہے، تو اس میں کوئی غیر معروف بات نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا قرآن میں کتاب میں میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو، وہ سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 مناظرے قرآن میں موجود ہیں۔ پہلا مناظرہ آپ نے اپنی قوم سے کیا کہ جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پوج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا وہ نہیں ہوتا جو غروب ہو جائے، خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، ازلی اور ابدی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر دوسرا مناظرہ آپ کا اپنے چچا آذر جو بت پرست تھا اس سے ہے کہ آپ نے اس سے مناظرہ کیا اور کہا کہ ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا مناظرہ آپ کا جو ہے وہ نمرود سے ہے کہ جب آپ نے نمرود سے مناظرہ کیا، نمرود آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، تو پھر جب جواب نہ دے سکا وہ بے بس ہو گئے، تو اس نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ان کو جو ہے وہ آگ میں جلاؤ۔ تو پھر آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ 3 مناظرے جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں وہ 3 امتحانات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں قرآن پاک میں۔ پہلا امتحان ہے کہ نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا گیا اور آگ جو ہے وہ گلزار ہو جاتی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو یہ قرآن میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اور پھر دوسرا آپ کا جو امتحان ہے وہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں جو ہے وہاں جا کر چھوڑ آتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر وہاں جو ہے وہ شہر آباد ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں تعمیر کیا جاتا ہے، کعبہ شریف۔ تو یہ دوسرا آپ کا امتحان تھا۔ اور تیسرا آپ کا امتحان جو ہے وہ بیٹے کی قربانی ہے، جس کو قربانی کے نام سے جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اسلام کا شعار بنا دیا گیا اور سنت ابراہیمی کو جو ہے وہ یاد رکھا گیا۔ تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ہوا، اذن ہوا، تو آپ نے اس اشارے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری چلا دی، اور اللہ تعالیٰ نے دمبے کو جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو ہے وہ ذبح کرایا، یعنی آپ کا فدیہ ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حیات رہے۔ اور پھر یہ ادا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے مومنین جو ہیں ان کے لیے اس کو سنت بنا دیا۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ جو ہیں آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہذا ابو کا ابراہیم، کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس طرح زمین پر بندوں کا کعبہ ہے، 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہ اس کی جو ہے وہ طرف منہ کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں فرشتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، مرحبا یا ابن الصالح والنبی الصالح کے ساتھ۔ اور پھر صحابہ کو دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو وہ مجھے دیکھ لے۔ اور پھر وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ فرمان قرآن میں موجود ہے کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس پتھر پر لگے ہوئے ہیں اس پتھر کو جائے نماز بنانے کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس پر سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نصب ہیں،
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کعبہ تعمیر کرتے رہے، اور اس پتھر نے اپنے اندر آپ کے قدموں کو جذب کر لیا، اور نشانات اب بھی موجود ہیں۔ تو وہ پتھر جو ہے وہ کعبے کے سین میں جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو جو ہے اپنے لیے جائے نماز بناؤ، یعنی جب طواف مکمل ہو تو وہاں 2 نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ دیکھیں مقام اور افضلیت دیکھیں کہ اس پتھر جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہاں نماز ادا کرو۔ تو اسلام میں جو یادگاروں کو مٹانے کا جو تصور نہیں ہے، بلکہ یادگاروں کو قائم کرنے کا تصور ہے، جس طرح کے مقام ابراہیم جو ہے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت جب آتے ہیں، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر در منصور میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ جب ملک الموت آپ کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی روح قبض کرنی ہے، تو فرمایا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا دوست کی جان لیتا ہے؟ جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیل فرمایا، تو کیا دوست کی جان لیتا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتہ، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، فرمایا کہ میرے بندے سے کہیے کہ کیا دوست کی جان نہیں لیتا، تو کیا دوست کو ملنا بھی پسند نہیں کرتا؟ تو آپ نے کہا اگر ملنا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ تو پھر آپ کی جو ہے وہ روح مبارک کو جو ہے وہ قبض کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء مقرب بندے جو ہیں ان کی موت جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، اضطراری نہیں ہوتی، یعنی ہم موت کے جو ہیں پابند ہیں، جب وقت آ جائے گا، مقرر وقت آ جائے گا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ ہمارے لیے قید ہے کہ وقت آ گیا مقرر وقت، تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہیں وہ موت کے پابند نہیں ہیں، موت ان کی پابند ہے، جب وہ چاہیں گے موت پھر آئے گی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، ملک الموت نے روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو تھپڑ مارا، حتیٰ کہ آنکھ جو ہے روایت میں ہے کہ آنکھ نکال دی۔ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ انبیاء کا مقام کہ وہ مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، ارادہ ہے تو مریں گے ورنہ نہیں۔ تو یہ ملک الموت کا قول بتاتا ہے کہ انبیاء مقرب لوگ جو ہیں ان کی موت جو ہے وہ ہماری موت کی جیسی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ موت کے پابند نہیں، وہ چاہیں گے تو موت آئے گی ورنہ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میرے پیارے سے کہیے کہ بچڑے کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے بال آئیں گے ہم اتنی زندگی بڑھا دیں گے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد، انہوں نے کہا جس کے بعد بھی ملاقات تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہے ہی، فرمایا پھر ملاقات ہے تو پھر کس بات کی دیر ہے۔ تو یعنی انبیاء کی موت جو ہے، مقرب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرماتا ہے اور ان کے مقام کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث کا فرمان موجود ہے، مفہوم حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فاعل ہوں اور مجھے تردد نہیں ہوتا کسی کام میں، کہ میں میرا جو کام کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تردد نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا جب بندہ مومن میں اپنے کسی ولی کی روح قبض کرنے کا ارادہ ہوتا ہے فرماتا ہوں پھر مجھے تردد ہوتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں بندے کو راضی کرتا ہوں، بندے کی جب منشا ہوتی ہے۔ اور محدثین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اللہ کے ولی کے سامنے، مقرب بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جنت کا محل، جنت میں اس کی جگہ جو ہے وہ سامنے کر دی جاتی ہے۔ جب وہ جنت میں اپنی جگہ، محل، مکان دیکھ لیتا ہے پھر دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور اپنی جگہ پر پہنچوں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے یہ جنت ہے۔ تو مومن جو ہے وہ آزادی چاہتا ہے، تو پھر وہ جب دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے کہ میں اپنی جگہ مقام پر جاؤں۔ تو یہ مقرب لوگوں کی شان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پھر ملک الموت سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے تو پھر جلدی کیجیے، تو اس طرح آپ کی روح قبض ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی سے جا کے ملے۔ ما علیہ الا البلاغ۔